نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کی اصلاح کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک آیت میں ہم تمام مسلمانوں کو ہمارا یہ ایمانی اور اسلامی رشتہ یاد دلا رہا ہے کہ اے میرے بندو، بہت سارے مقامات پر جب تم آپس میں ایک دوسرے سے معاملہ رکھتے ہو تو یہ بھول جاتے ہو کہ یہ تمہارا مومن بھائی ہے، کہیں بد کلامی سے پیش آ جاتے ہو، کہیں کسی کا حق مار لیتے ہو، کبھی زیادہ غصہ آتا ہے تو قتل و قتال پر بھی اتر آتے ہو، اور زیادہ حیوانیت سوار ہوتی ہے، بے وقوفی، جہالت اور گمراہی سر پر چھا جاتی ہے، تو وہ حشر بھی ہوتا ہے جو دنیا میں آپ سنتے ہیں۔ کسی نے کسی مسجد میں بم دھماکے سے نقصان پہنچا دیا، کسی نے کسی گاڑی میں رکھ کر نقصان پہنچا دیا، کسی نے کہیں پر کوئی انسانوں کے چتھڑے اڑا دیے، کرنے والا بھی مسلمان اور مرنے والا بھی مسلمان۔ جبکہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو بے گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہر انسان کی جان دوسرے انسان کے لیے بڑی قابل احترام ہے۔ جب انسانیت کا یہ تقاضا ہے تو پھر جو ہمارا اسلامی رشتہ ہے اس کے ذریعے سے تو ہمیں اور زیادہ ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس نے کسی ایک بے گناہ جان کو قتل کر دیا، نہ تو اس نے کسی کو قتل کیا تھا، نہ اس نے کوئی فساد برپا کیا تھا، بلا وجہ اس کو مار ڈالا، تو سمجھ لو ایسے شخص نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ جس وقت کسی بس کے اندر بم دھماکہ ہوتا ہے، ٹرین کے اندر ہوتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے، مندر میں ہوتا ہے، تو انہوں نے کس کو مارا، کس کو قتل کیا، کس کو نقصان پہنچایا؟ وہ تو بالکل انجان لوگ تھے، کہاں سے آ رہے تھے، کہاں جا رہے تھے، کون نماز پڑھنے آئے تھے، کون مندر میں گئے تھے، انہیں تو یہ خبر بھی نہیں کہ قتل ہوتا کیا ہے، مار کوٹ ہوتی کیا ہے۔ اگر ان کی جانوں کو نقصان پہنچایا تو پہنچانے والے نے ایک جان کیا سینکڑوں جانوں کو نقصان پہنچا دیا، جبکہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ ایک جان کو نقصان پہنچایا تو گویا ساری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا۔ ایسی حیوانیت انسانوں کے ذہن پر چھا جاتی ہے، اور اگر اتنی بڑی حیوانیت نہ بھی چھائے تو کبھی کبھی ہم آپس میں ایک دوسرے کے معاملات میں جب شیطان کا وسوسہ ہمیں بہکاتا ہے یا کسی بات پر غصہ اور جھنجھلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر نہ اسلامی رشتوں کا خیال رہتا ہے، نہ خاندانی رشتوں کا خیال رہتا ہے، نہ شوہر بیوی کی پرواہ کرتا ہے، نہ بیوی شوہر کی پرواہ کرتی ہے، بھائی بھائی ایک دوسرے سے لڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے آپس کے رشتوں کو یاد دلاتا ہے، اور خاص طور سے ایمانی رشتہ ایسا مضبوط رشتہ ہے کہ جو اس جہان میں بھی قائم ہے اور آخرت میں بھی قائم رہنے والا ہے۔ اور اس رشتے کا جو لوگ لحاظ رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، حقیقی معنی میں مسلمان کہلانے کے وہی مستحق ہیں، اور جو اسلامی رشتے کا خیال نہیں کرتے، ایمانی تقاضوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پورا نہیں کرتے، تو بعض حدیثوں کی روشنی میں تو وہ مسلمان کہلانے کے بھی حقدار نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان
کون ہوتا ہے؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ، مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اور جس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اور فرمایا کہ مہاجر اپنے گھر کو چھوڑنے سے خالی مہاجر نہیں ہوتا اور اس کی ہجرت نہیں ہوتی، اصل ہجرت یہ ہے کہ آدمی گناہوں کو چھوڑ دے اور نیکی کے راستے پر آ جائے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں خوبیاں اور کمال اس کے اندر پیدا کیے، اور اسلامی رشتے کا اتنا کہ اگر ظاہر میں ہمیں کوئی مسلمان نظر آتا ہے تو ہم اس کے اسلام کا اور ظاہری اسلام کا بھی اتنا لحاظ رکھیں کہ بلا وجہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ دیکھو کہ ہماری طرح نماز پڑھ رہا ہے، جس کو یہ دیکھو کہ ہماری طرح ذبح کر کے کھا رہا، جس کو یہ دیکھو کہ ہمارے کعبے کی طرف منہ کر کے عبادت کر رہا ہے، تو تم اس کو مسلمان سمجھنا۔ اور فرمایا ایسا مسلمان سمجھنا کہ کسی طرح سے اس کو جانی مالی کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچانے کی کوشش مت کرنا۔ اگر تم نے کوئی نقصان یا تکلیف پہنچانے کی کوشش کی یا اس کی عزت سے کھلواڑ کی کوشش کی تو سمجھ لو کہ تم نے اللہ کے حکم سے چھین جھپٹ کی ہے، اور جو اللہ کے حکم سے چھین جھپٹ کرے اس کا نہ دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی ٹھکانہ ہے۔ آج ہم بہت سارے مسلمانوں کے اوپر ان کے بعض اعمال کی وجہ سے انہیں ایمان سے ہی خارج قرار دے دیتے۔ کسی کو مزار شریف پر جاتے ہوئے دیکھ لیا، ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھتے ہوئے دیکھ لیا یا چومتے ہوئے دیکھ لیا، ایمان سے خارج ہوگا، مشرک ہو گیا، مشرک ہو گیا۔ اگر دوسری پارٹی والوں نے کسی کو تکبیر میں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھ لیا یا اور کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھ لیا، کافر ہو گیا، دین سے خارج ہو گیا، بھائی یہ نکل گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مانا جائے گا یا تمہارے یہ آپس کے لڑائی اور جھگڑے مانے جائیں گے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں تمہارے ایمان کی جڑ اور بنیاد ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ جو شخص یہ اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی یہ کلمہ پڑھتا ہے اور اس کلمے کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو فرمایا جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا اس کو کسی گناہ کی وجہ سے ایمان سے خارج مت کرنا اور کسی عمل کی وجہ سے اسے اسلام سے باہر مت نکالنا، یہ تمہارے ایمان کی بنیادی چیز ہے۔ تو وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کسی گناہ کی وجہ سے ایمان سے خارج مت کرنا، کسی عمل کی وجہ سے اسلام سے مت نکالنا، اور یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو دیکھ کر ایک دوسرے کو ایمان سے خارج کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر کفر اور شرک کے فتوے لگا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حدیثیں تو پسے پش ڈال دی ہیں، صرف اپنی نفسانی خواہشات جو ہم سے تقاضا کر رہی ہیں ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اور فرمایا دین کے لیے کوشش کرنا، اس کی ترقی کے لیے اپنی جان مال ہر طرح سے تیار رہنا، یہ جب سے قائم ہو گیا، اللہ نے جب سے مجھے رسول بنا کر دنیا میں جلوہ گر کیا ہے، اور یہ کوشش فرمایا قیامت تک قائم رہے گی۔ نہ کسی ظالم کا ظلم روک سکتا ہے، نہ کسی عادل کا عدل و انصاف روک سکتا ہے۔ تو فرمایا یہ نیت رکھنا کہ ہمیں دین کی ترقی کے لیے اپنے جان و مال ہر چیز کو قربان کر دینے کے لیے تیار رہنا ہے۔ فرمایا یہ بھی تمہارے ایمان کی اصل اور بنیاد ہے۔ تو تیسری چیز فرمایا الایمان بالاقدار، تقدیروں پر یقین رکھنا کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ اچھا ہو یا برا ہو یہ سب ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ کچھ اچھا ہو سکتا ہے نہ کچھ غلط ہو سکتا ہے، اس کے حکم کے بغیر ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہ تقدیر پر ایمان رکھنا بھی اسلام کی تمہارے بنیاد اور جڑ۔
تو یہ تمام چیزیں ہمیں اسلامی تقاضوں کی دعوت دیتی ہیں، ایمانی رشتوں کو مضبوط کرنے کی طرف بلاتی ہیں، اور ایمانی رشتے کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے ہمیں کیسے سلوک کرنا چاہیے وہ طریقے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ ہم حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کو نہیں اپناتے، ہمارا نفس غالب آ کر ہمارے دنیا کے مفادات جب ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، جو ملکوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں وہ کرسی کی خاطر ہوتی ہیں، عزت اور وقار کی خاطر ہوتی ہیں، دنیا کے مفادات کی خاطر ہوتی ہیں، اس وقت بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رشتہ آپس میں ایمان کا رشتہ بھی ہے، کبھی یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رشتہ آپس میں انسانیت کا رشتہ بھی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کا دنیا میں ایک عیب چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے 70 عیب چھپائے گا، اور فرمایا جو اپنے کسی مسلمان کی اس دنیا میں چھوٹی سی بھی کوئی پریشانی دور کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کے آخرت کی بڑی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور فرمائے گا، اور وہاں کی بڑی پریشانی کیا ہے؟ اللہ کا عذاب۔ تو اللہ اپنے عذاب سے بچا دے گا اسے جو دنیا میں کسی مسلمان کی تھوڑی سی تکلیف کو بھی دور کرے گا۔ اور فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا وکونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو ایک دوسرے کی جڑیں مت کاٹ، ایک دوسرے کے عیب تلاش مت کرتے پھرو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو، آپس میں بغض و عداوت، حسد، نفرت، کینہ یہ چیزیں مت رکھو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خاص طور سے فرمایا، اے بیٹیا تو اپنے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کبھی کینہ اور کھوٹ مت رکھو، اور فرمایا بیٹیا یہ میری سنت ہے، میں اپنا دل ہر ایک کی طرف سے صاف ستھرا رکھتا ہوں۔ فرمایا جو میری اس سنت کو اپنائے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اس طرح فرمایا۔ تو ہم اپنے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے کھوٹ رکھ کر اگر جئیں گے تو حضور سے دوری ہوگی، اور کھوٹ نکال کر دلوں کو صاف ستھرا رکھ کر زندگی گزاریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ یہ نعمتیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں سے ہمیں دنیا یا آخرت میں نقصان پہنچ سکتا ہے اللہ ان باتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ رب العالمین کے مسلمانوں کو رحم کرم، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو کمزور ہیں انہیں صحت و قوت عطا فرما، آپس کے لڑائی جھگڑے فتنے فسادات دور فرما، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کی توفیق عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر برکت اور ترقیاں عطا فرما، ہمیں بار بار اپنے ایمان کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی سوچ فکر اپنی ذاتوں کی طرف لوٹا کر اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرما، اپنے اعمال پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما، اچھے اعمال اختیار کرنے کی، برے اعمال سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان اور عزت کے ساتھ فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما، اپنی سب مخلوق پر رحم کرم۔ آمین۔